یہ کریں، وہاں طواف کریں، ادراہ مدار ادا کے یہ کریں، یاد رکھو ایسا آدمی بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کرو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی اسی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے، ایک بستی سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر وہ بستی والے کچھ ان کا کوئی پوتر استھان تھا، پاک کوئی مقدس جگہ تھی، وہاں کچھ لوگ وہ لوگ چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذر و نیات کرواتے تھے۔ جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو بستی والوں نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، اس جگہ پر کچھ نہ کچھ نذر و نیات چڑھا کے جاؤ تب تو ہم یہاں سے گزرنے دیں گے۔ ہمارے ملکوں میں بھی ایسے استھان بنے ہوئے ہیں، غیر مسلموں نے کچھ اپنے تئیں استھان بنائے ہیں، تو مسلمانوں نے بھی نام نہاد مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی استھان بنائے ہوئے ہیں۔ ڈرائیور بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی لے کے جا رہا ہے، اچانک اس نے جو ہے گاڑی روکی، سائیڈ میں کی اور فوراً دوڑتا دوڑتا بیچارہ گیا اور اس نے 4 آنے 8 آنے 1 روپے 2 روپے مزار کے اوپر چڑھائے اور پھر آگے بڑھا۔ کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اگر ہم بابا کے مزار پہ نہ چڑھائیں 1-2 روپے، آگے جا کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ایسے بنے ہیں استھان کی نہیں بنے ہیں؟ عجیب و غریب موڑوں پہ بنے ہوئے ہیں لوگ سب، کوئی ریلوے شاہ بابا ہیں، کوئی لائن شاہ بابا ہیں، ہاں وہاں جب تک نہ چڑھے جب تک ٹرین ہی گزر نہیں جاتی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں بھی ہوئے ہمارے ملکوں میں سب چل رہی ہیں۔ تو یہ خوف یا ڈر ہے، اگر کوئی آدمی اس خوف یا ڈر سے بھی یہ حرکت کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہے، کیوں وہ بدعقیدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کہا یہاں چڑھاؤ، دونوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں چڑھاؤں۔ کہنے لگے جب تک چڑھاؤ گے نہیں جب تک ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے، اور اگر نہیں چڑھاؤ گے تو مار ڈالیں گے۔ ایک نے کہا یار چلو، کہا کیا چڑھاؤ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم غریب الوطن ہیں، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جو ہم اس پہ چڑھائیں۔ کہنے لگے مکھی مار کے چڑھا دو۔ اس نے کہا یار چلو مکھی تو مار کے چڑھانی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ مکھی ماری، چڑھا دیا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فخلوا سبیلہ، تو لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، فدخل النار، اور وہ جہنم میں داخل ہوا۔ استغفر اللہ، کہاں گیا وہ؟ جہنم میں داخل ہوا۔ اب دوسرے کی باری آئی، کہنے لگے دیکھو ہم نے اس کی راہ چھوڑ دی ہے، تم چڑھا دو اس کے اوپر۔ اس نے کہا میں نہیں چڑھاتا۔ کہنے لگے مکھی مار کے چڑھا دو۔ کہنے لگے میں مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاتا، ہم نظر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی مانتے ہیں، ہم اللہ کے سوا غیروں کی نظر کو شرک تصور کرتے ہیں، ہم نہیں چڑھاتے، مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاتے۔ تو لو فقتلوہ، تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے خوف اور ڈر کی مثال جو حدیث پاک سے بخاری کی روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ تک ہم نے پہنچائی۔ تو کسی خوف سے، ڈر سے، سنجیدگی سے، ادراہ مذاق بھی اگر آدمی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک آدمی ضرور مستثنیٰ اور الگ ہے کہ مجبور کر دیا گیا وہ، تلوار گلے پہ رکھ دی گئی اور کہا گیا اللہ کو گالی دے، اللہ کو برا بھلا کہے، تو اپنے دل کے اندر وہ مطمئن ہے ایمان کی حیثیت سے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس نے وہ حرکت کر دی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، ایسے آدمی کے لیے جائز ہے۔ اور یہ تمام سب چیزیں جو ہم نے بتلائی ہیں، یہ تمام سب جرائم ہیں اسلام کے نام پر جو کیے جا رہے ہیں اور بڑے خطرناک ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان تمام سب چیزوں سے ڈرے اور ان کا ارتکاب نہ کرے۔ تو یہ کفر کے تعلق سے چند باتیں تھیں، یہ ایک بنیاد ہے۔ یہ باتیں ہم آپ کو اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر داخل نہ ہوں، اور یہ چیزیں مرزا غلام احمد قادیانی کے تعلق سے سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد جو لوگ ہمارے ملکوں میں کر رہے ہیں وہ باتیں سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زیادہ تقریریں جو ہے انہی موضوعات پر ہوتی ہیں، کافر
کفر، امت کے اندر یہ تمام سب چیزیں، امت کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے. ان باتوں کو صوفیوں کے تعلق سے، فلانے کے تعلق سے، فلانے کے تعلق سے یہ برائیاں وہ برائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے. میرے عزیز، میرے دوست، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھلی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے لوگوں کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہماری ذمہ داریاں دو ہیں، ایک ہی نہیں ہیں کہ صرف کلمہ نماز کی ڈوری لے کے گھومتے پھریں. ہماری ذمہ داریاں دونوں ہیں. ہم کلمہ توحید کی تشریح بھی کریں گے اور اس کی بھی تفسیر بھی بیان کریں گے، شرک بھی بیان کریں گے اور توحید بھی بیان کریں گے، سنت بھی بیان کریں گے اور بدعت بھی بیان کریں گے، کفر بھی بیان کریں گے اور اسلام بھی، شر بھی بیان کریں گے، خیر بھی بیان کریں گے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت اپنے دونوں آنکھوں سے خیر کو بھی پہچان لے اور بری باتوں کو بھی. تم یہ عمل کرتے ہی کیوں ہو؟ ہم خیر کی دعوت دیں، برائیوں سے لوگوں کو روکیں، تو ہم امت کے اندر توحید اور اتحاد کو اور اتفاق کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پارا پارا کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو الگ تھلگ کر رہے ہیں، جوڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. ہم قرآن و سنت کی بات کریں تو ہم انتشار پیدا کرتے ہیں، اور یہ بدعت، شرک، خرافات، ضلالت، گمراہی، کفر کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان امت کے اندر کہتے ہیں ہم اتحاد پیدا کر رہے ہیں. ایسی اتحاد پہ لعنت ہو جو امت کو جہنم کی طرف، جو اتحاد لے جائے ایسے اتحاد پر لعنت ہو اور 1000 دفعہ لعنت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اسی لیے نکالا گیا ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. تو ہم اسی لیے اسلام کے مبادی بھی آپ کو بتلا رہے ہیں اور ان برائیوں کو بھی ہم بتلا رہے ہیں جن برائیوں میں داخل ہو کر کے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے. ایک شفیق باپ، مہربان باپ اپنے بیٹے کو صرف تیز رفتار گاڑی چلانے ہی کا ہنر نہیں بتلاتا ہے، بلکہ اسے مختلف ڈرائیونگ کے اندر مختلف جو خطرات ہوتے ہیں انہیں بھی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے کہ اسپیڈ بریکر اس کو کہتے ہیں، فلانی لائن آئے تو وہاں یہ کرنا، فلانا ریڈ لال کلر آئے تو یہ کرنا، ہرا کلر آئے تو یہ کرنا. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ کہ صرف یہی بتاتا بیٹے تو گاڑی چلاتا رہے، خلاص پار ہو جائے گا. پار ہو سکتا ہے ایسا آدمی؟ وہ کہے ہمارے باپ نے تو یہی کہا تھا بس چلاتے رہو. لال پیلے ہرے کی کوئی تمیز ہی نہیں بتلائی تھی. تو دیکھیں کیا کرے گا وہ، پھر قدم قدم پہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے اور کتنا فساد پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا. اس لیے ہم گرین لائن بھی بتلاتے ہیں اور ریڈ لائن بھی بتلاتے چل رہے ہیں تاکہ دونوں کا فرق آپ دیکھتے چلو. اس لیے میرے عزیز، موجودہ دور میں امت جو مختلف حصوں اور ٹکڑیوں میں بٹی ہے اور بالخصوص شرک اور عقیدے کے تعلق سے ہم ان خرابیوں کو آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان سے محفوظ رہیں، آپ ان سے بچیں. ہم کتاب و سنت کے زیر سایہ توحید اور وحدت کی اور اتفاق و اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں. ہم بھیڑ نہیں چاہتے بھیڑوں کی، کہ بس بھیڑوں کی بھیڑ ہو، دنیا دیکھے بھائی 40 لاکھ جمع ہو گئے، خلاص سب سے بڑے موحد اور توحید پرست یہی ہیں. اوتار اتر آئے ہیں. ایک مولوی نے تقریر کیا کہ اوتار اتر آئے ہیں. ایک ہندو نے کہا ہمارے دیش میں اوتار اتر آئے ہیں. ایسے لوگوں کو اوتار کہتے ہیں. ہم نے کہا یقیناً وہ کسی کے اوتار ہوں گے، انہی کے دھرم والوں کے اوتار ہوں گے، بیچاروں جبھی تو وہ اوتار ہیں. استغفر اللہ. میرے عزیز اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. عقید توحید کیا ہے اور اس کے بعد امت کے اندر کس کس طرح سے تفرقے کی بیجیں بوئی گئی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. اب میں آپ کو ان چند گزارشات کے بعد کہ یہ چیزیں انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ غلام احمد قادیانی کو جو کافر کہا گیا اس کی بیسکلی باتیں تو یہ آ گئیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور کس طرح کی نبوت کا دعویٰ کیا؟ ذلی بروزی غیر تشریعی نبی کا ہونے کا دعویٰ کیا. یہ ذلی بروزی غیر تشریعی اور پھر اس کے اقوال اور اس کی کتابوں سے، اور پھر وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. نمبر 1 پوری اس کی توجیہ اور اس کی شرح اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد
اس کو یہ راستے یہ آئیڈیا دیے کس نے؟ یہ آئیڈیا جو اس نے نکالا، یہ آئیڈیا اس نے کہاں سے نکالا، کس نے دیا؟ وہ تیسرے مرحلے پر موجودہ دور میں جو لوگ ہیں ان کی جو کتابوں کے اندر، یہ کتابیں جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کے اندر جو اس تعلق سے میٹیریل موجود ہیں جس کو اس نے جمع کر کے اور ایک بلڈنگ تیار کر کے اس نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ یہ تمام سب خاکے میں ترتیب دے چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ اگلے محاضرے میں لیکچر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت زیادہ گزر گیا اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سویرے آئیں، اگلے لیکچر میں، اگلی تقریر میں، تو ہم سویرے ہی اپنی باتوں کو شروع کریں تاکہ موضوع ذرا تھوڑا سا لمبا ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں وہ میں کھول کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے ہوش و حواس کے، آپ حیران زدہ رہ جائیں گے کہ ربانی صاحب کہاں گھما رہے ہیں ہم کو، یہ کہاں، یہ چیزیں تو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اگلی جمعرات کو اس کے اوپر لیکچر دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج ہماری دوسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، اور جو موضوع اور جس موضوع پر اور جس عنوان پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ قادیانی ہی کافر کیوں؟ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالی